اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں اپنے پیغمبر کا تعارف نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں صحابہ کرام کا تعارف نہ ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم حضرات، مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے پرفتن دور میں مدرسہ ایک بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے آج ہم کو یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ ان افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جڑتا ہے۔ یہی انبیاء کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑے، مدرسہ بھی اللہ سے جڑتا ہے۔ جس طرح انبیاء مخلوق کو خالق سے جڑتے ہیں، اسی طرح مدرسہ بھی اللہ سے جڑتے ہیں۔ لہذا ان مدرسے کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی مدرسے کو توڑ سکتا ہے۔ دوستو، خوب یاد رکھیں، یہ مدرسہ بمنزل جر کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی جر کمزور ہو گئی، پھر دین کا ہر ایک شعبہ کمزور ہو جائے گا اور چاروں طرف گمراہی پھیل پڑے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، مدرسے کا تحفظ پورے دین کا تحفظ ہے۔ مدرسے کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے۔ مدرسے کا تحفظ حدیث کا تحفظ ہے۔ مدرسے کا تحفظ فقہ کا تحفظ ہے۔ مدرسے کا تحفظ دینی علوم کا تحفظ ہے۔ مدرسے کا تحفظ علوم نبوت کا تحفظ ہے۔ مدرسے کا تحفظ اس پیارے ملک کا تحفظ ہے۔ مدرسے کا تحفظ اس ملک کے امن و امان کا تحفظ ہے۔ مدرسے کا تحفظ بنگلہ دیش کا تحفظ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مدرسے کا تحفظ پوری انسانیت کا تحفظ ہے۔ دوستو، میں کسی جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پوری ہوش مندی اور دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ دنیا کی تاریخ دیکھو، جہاں مدرسہ ختم ہوا وہاں اسلام کا نام بھی باقی نہ رہا۔ جس طرح جہاں مدرسہ ختم ہوا وہاں اسلام کا نام بھی باقی نہ رہا۔ آپ نظر اٹھا کر روس، چین وغیرہ ملکوں کو دیکھو، جب تک وہاں سے مدرسہ تھا، دن کے باغ ابار رہے تھے، دن کے درخت بھی لہرا رہے تھے۔ جب وہاں سے مدرسہ ختم ہو گئے، دن کے باغ بھی ختم ہو گئے، دن کے درخت بھی ختم ہو گئے، دن کی روشنی بھی ختم ہو گئے، دن کی رونقیں بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، مدرسے کے تحفظ کے لیے جو میدان میں نکلیں گے وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے دین کے تحفظ کے لیے نکلیں گے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور یہ عقیدہ خیالی نہیں بلکہ پوری حقیقت پر مبنی ہے۔ سامعین کرام، سچ تو یہ ہے، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ ہمارا اللہ کون ہے۔ مدرسہ نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا، اس کی ذات اور اس کے صفات کا تعارف کرایا، اس کی عظمت اور اس کے مقام کا تعارف کرایا، اس کی توحید اور اس کے کمالات کا تعارف کرایا۔ اس لیے مدرسے کا تحفظ پورے دین کا تحفظ ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں اپنے پیغمبر کا تعارف نہ ہوتا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں صحابہ کرام کا تعارف نہ ہوتا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں نماز پڑھنا نہ آتا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں حج کے احکام معلوم نہ ہوتا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں پڑوسی کے حقوق معلوم نہ ہوتا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں غیر مسلم برادران وطن کے حقوق معلوم نہ ہوتا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو یہ علماء رات میں جاگ کر ان کی منڈی پہرا نہ دیتا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمارے والدین بڑھاپے کے وقت اولڈ ہوم میں دن گزارتا۔ اس لیے میں دنیا والوں سے کہتا ہوں کہ او دنیا والوں، کان کھل کر سن لو، اگر مدرسہ نہ رہے گا تو تمہارا نکاح کرانے والا کوئی نہ ملے گا۔ اگر مدرسہ نہ رہے گا تو تمہاری جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا۔ اگر مدرسہ نہ رہے گا تو تمہارے بچوں اور آنے والی نسلوں کو دین سکھانے والا کوئی نہ ملے گا۔ اگر مدرسہ نہ رہے گا تو اس دنیا میں صحیح دین باقی نہ رہے گا، اور جب اس دنیا میں صحیح دین باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی باقی نہ رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو،
سب مل کر ان مدرسوں کی قدر کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان علماء اور طلباء کو اپنے سینے سے لگا لو، ان کا سب سے زیادہ احترام کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اس شعر کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مدرسہ ہے باغ جنت، معلم ہے مثل گل، شہد اس میں علم دی ہے، طلباء ہے بلبل۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔